السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ المجادلہ کی آخری اور اختتامی آیت نمبر 22 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ابھی اس سورت کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کی پارٹی کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ شیطان کے پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں فرمایا، اور وہ ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، اور فی الواقع اللہ زبردست اور زوار ہے۔ یہ آیت نمبر 21 میں ہمارے سامنے باتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں۔ تو ابتدا میں فرمایا جا رہا تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ناموں کو باضابطہ گنوایا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک بات اصولی ہے اور دوسری امر واقع کا بیان ہے۔ اصولی بات یہ ہے فرمائی گئی کہ دین حق پر ایمان اور اعدائے دین کی محبت دو بالکل متضاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ اجتماع کسی طرح قابل تصور نہیں ہے۔ یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان اور دشمنان خدا اور رسول کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ سے بھی محبت کرے اور اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے بھی محبت کریں۔ بہت اہم نقطہ ہے یہ۔ ہم اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور پھر آ کے جو ہے مساجد میں وغیرہ ادھر ادھر اللہ کے آگے بھی سریں جھکاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی کے دل میں اپنی ذات کی محبت اور اپنے دشمن کی محبت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے ایسے لوگوں سے محبت کا رشتہ بھی جوڑ رکھا ہے جو اسلام کے مخالف ہیں، تو یہ غلط فہمی تمہیں ہرگز لاحق نہ ہونی چاہیے کہ شاید وہ اپنی اس روش کے باوجود ایمان کے دعوے میں سچا ہو۔ کلیئرلی یہاں پر بتایا گیا ہے۔
اسی طرح جن لوگوں نے اسلام اور مخالفین اسلام سے بیک وقت رشتہ جوڑ رکھا ہے وہ خود بھی اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں کہ وہ فی الواقع کیا ہیں، مومن ہیں یا منافق ہیں، اور فی الواقع کیا ہونا چاہتے ہیں، مومن بن کر رہنا چاہتے ہیں یا منافق۔ اگر ان کے اندر کچھ بھی راست بازی موجود ہے اور وہ کچھ بھی احساس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ اخلاقی حیثیت سے منافقت انسان کے لیے ذلیل ترین رویہ ہے، تو انہیں بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ۔ دونوں کے ساتھ ہماری لائلٹی، وفاداری، محبت نہیں ہو سکتی، ادھر اللہ سے بھی اور ادھر اللہ کے دشمن سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ کر لینا چاہیے کس طرف، کس سے پڑھنے میں جو ہے ہم ہیں۔ ایمان تو ان سے دو ٹوک فیصلہ چاہتا ہے، مومن رہنا چاہتے ہیں تو ہر اس رشتے اور تعلق کو قربان کر دیں جو اسلام کے ساتھ ان کے تعلق سے متصادم ہوتا ہے۔ اسلام کے رشتے سے کسی اور رشتے کو عزیز تر رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ چھوڑ دیں۔ یہ تو ہے اصولی بات، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اصول بیان کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس امر واقع کو بھی مدعیان ایمان کے سامنے نمونے کے طور پر پیش فرما دیا ہے کہ جو لوگ سچے مومن تھے انہوں نے فی الواقع سب کی آنکھوں کے سامنے تمام ان رشتوں کو کاٹ پھینکا جو اللہ کے دین کے ساتھ ان کے تعلق میں حائل ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بدر و احد کے معرکوں میں سارا عرب دیکھ چکا تھا۔ مکے سے جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے تھے وہ صرف اللہ اور اس کے دین کی خاطر خود اپنے قبیلے اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے لڑ گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اسیران جنگ بدر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح یہ ہوتی کہ صحابہ کی وفاداری، صحابہ کی محبت کس سے تھی؟ اللہ اور اس کے رسول سے تھی۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں بلکہ ان کے دشمن ہیں اور جنگ میں اگر سامنے آ گئے تو یہ خود بھی ان کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنا یاد ہے، چاہے ان کے رشتہ دار بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو۔ عبیدہ بن رضی اللہ نے اپنے باپ کو یہ کیا کیونکہ اللہ اس کے رسول کے دشمن تھے جنگ میں سامنے، تو اس کو یہ کیا۔ ایسے جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں، تو یہ وفاداری، لائلٹی ایک ہی طرف ہونی چاہیے۔ اور ہم میں سے ہر ایک جو اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ یہ عمر رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ اسی جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رہا تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ نے دیکھا تو پکار کر کہا، ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سا فدیہ دے گی۔ ابو عزیز نے کہا، تم بھائی ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ نے جواب دیا، اس وقت تو میرے بھائی نہیں بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے۔ ایسا یہ تھا ان کا، کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھو غور کرو۔ اسی جنگ بدر میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، کیا نام ان کا؟ ابو العاص، گرفتار ہو کر آئے اور ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کی بنا پر
قطعاً کوئی امتیازی سلوک نہ کیا گیا ہو جو دوسرے قیدیوں سے کچھ بھی مختلف ہوتا۔ اس طرح عالم واقعہ میں دنیا کو یہ دکھایا جا چکا تھا کہ مخلص مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوا کرتا ہے۔ دیلمی نے حضرت معاذ کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل کی ہے کہ اس کا ترجمہ یوں ہے، میں پڑھ ہی لیتا ہوں۔ اللہم لا تجعل لفاجر وفی روایت لفاسق علی یدا ولا نعمت فیودہ قلبی فانی وجدت فیما اغیت الی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ خدایا کسی فاجر اور ایک روایت میں فاسق کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو، کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بیان فرمایا، تو یہ کتنا اہم نقطہ ہے، اور میں اور ہم تمام جو ہے ایسی چیزوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے قریبی رشتہ دار ہمارے اللہ اور اس کے رسول سے دشمن سے محبت اور ایسا یہ کرتے ہیں تو پھر جو ہمارا ہم ان کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا، ایمان یقین ماننا، توحید رسالت آخرت پر یہ ثبت کر دیا، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی، طاقت بخشی۔ ان کو ایسی اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے جہنم میں جانے والے ہمیشہ رہیں گے، اسی طریقے سے جنت میں جانے والے ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، دونوں ایک دوسرے سے راضی۔ اللہ ان سے راضی ہوا، کتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہونا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ نہ حزب اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں یہ، خبردار رہو، جان لو، اللہ کی پارٹی والے ہی حزب اللہ ہی هم المفلحون، ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے، دنیاوی اخروی دونوں کامیابی جو ہے وہ اللہ کی پارٹی والے لوگ ہی حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ بڑی اہم آیت ہے جس کی تفسیر کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس آیت کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے صحیح طریقے سے اخذ کریں، سمجھیں اور اس پر ہم عمل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔